الشریعہ کے نام سے منعقد ہے، تو اپنے مرشد کریم کے حوالے سے کچھ دیر میں آپ کے درمیان گفتگو کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان مرشد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، جب مرشد گرامی وقار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے گاؤں باسنی، ضلع ناگور کے ایک گاؤں باسنی کے اندر جب تشریف لائے تھے، ہم لوگ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اپنا ایک نورانی کلام اپنی پیاری آواز کے اندر پڑھا تھا۔ یعنی نظر پہ کسی کی نظر ہو رہی ہے، عنایت کسی کی ادھر ہو رہی ہے، وہ طیبہ میں مجھ کو طلب کر رہے ہیں، طلب میری اب معتبر ہو رہی ہے۔ اسی کلام کے اندر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر پڑھا تھا۔ آج میں جہاں جہاں بھی عرس تاج الشریعہ کی محفل کے اندر شرکت کے لیے جاتا ہوں تو مجھے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے، آپ ہی کی زبان کے اندر پڑا ہوا، گویا کہ آپ کی وہ آواز کانوں کے اندر گونجنے لگ جاتی ہے۔ حضرت نے یوں کہا تھا، مہ جاویدانی وہ دیتے ہیں مجھ کو، مہ جاویدانی وہ دیتے ہیں مجھ کو، میری زندگانی امر ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگانی کیسے امر ہو گئی۔ اپنی مقدس زندگی ہی میں آپ نے فرما دیا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت سے مجھے وہ جام ملا ہے کہ اس جام کو پی کر کے میری زندگانی امر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں اسی طرح قیامت تک تاج الشریعہ کے نعرے لگتے رہیں گے، اور آپ کے نام کی محفلیں سجتی رہیں گی۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات تو وہ ذات ہے، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کسی روایت کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک علاقے کے اندر قحط پڑ گیا، لوگوں نے بڑی دعائیں کی باران رحمت کا نزول ہو جائے، بہت دعائیں کی، نماز استسقاء بھی پڑھی، لیکن باران رحمت کا نزول نہ ہوا۔ شہر کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل کر کے میدان میں جمع ہو کر کے جب نماز استسقاء ادا کر کے دعا سے فارغ ہوئے، لیکن باران رحمت کا جب نزول نہ ہوا، تبھی سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، آخر تم لوگ یہاں پر کیوں جمع ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا تھا، تمہاری دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کہ ابھی تک تو رحمت کی بارش نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس بزرگ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے اللہ میری آنکھوں کے اندر جو امانت ہے، اس امانت کا واسطہ باران رحمت کا تو نزول فرما دے۔ ادھر بزرگ نے دعا کی، ادھر اللہ نے رحمت کا پانی نازل فرما دیا۔ بزرگ دعا کر کے جب چلے گئے، کچھ نوجوان ان کے پیچھے پیچھے گئے، ان کی کٹیا کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میں پوچھا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے دعائیں کی، نماز استسقاء پڑھی، ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن رحمت کا پانی نازل نہ ہوا۔ آخر آپ نے جو یہ کہا کہ میری آنکھوں میں جو امانت ہے، اس امانت کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ آخر آپ کی آنکھوں کے اندر کون سی ایسی امانت ہے کہ اس امانت کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں جب آپ نے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے حضرت بایزید بستامی کا دیدار کیا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ کے اندر اسی بزرگ کے دیدار کا وسیلہ جب پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا پانی نازل فرما دیا۔ آئے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیوانوں، میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، ہماری ان گنہگار آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کا دیدار کیا ہے۔ اگر یقین کامل ہو، اگر یقین کے اندر قوت ہو، اور کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور رب کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر دو، اے اللہ ہم نے تیرے ولی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اس دیدار کا واسطہ
واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے. مجھے پورا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. عزیزان مکرم، اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہہ دیں آپ تو مرید ہیں، عقیدت کے اندر کہہ رہے ہیں، تو ایک بات اور سن لے، یہاں پہ تو جھبا دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ امامہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے باہر آپ نکل کر کے جب دیکھیں گے تو عرب ممالک کے اندر وہاں کے شیخ جھبا نہیں دیکھتے ہیں، وہ صافہ نہیں دیکھتے، امامہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ علمی وقار دیکھتے ہیں، وہ تقوی دیکھتے ہیں، وہ تسلف فی الدین دیکھتے ہیں، وہ شریعت کے اوپر استقامت دیکھتے ہیں. تو ہم تو مرید ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے عقیدت میں یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن محدث فلسطین نے برملا یہ جملہ کہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کا جب میں نے دیدار کیا تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ شیخ محمد صبا نے جب حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو یہ کہا تھا کہ آج ظہر کے وقت میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا تو میں دیکھتے ہی رہ گیا. یہ جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہاں وہاں نور برستا ہوا نظر آ رہا ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب شام کے دورے پر گئے ہیں اور وہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا، وہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے، بڑے بڑے جید اولیاء کرام موجود تھے، وہ پورا کا پورا مجمع تھا. آپ کے ساتھ میں جو خدام تھے ان میں سے خادم نے مجھے بتایا کہ ان مقدس ہستیوں کے بیچ میں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے جگمگا رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ تاروں کے بیچ میں چاند چمک رہا ہو. اور سب علماء تقریر کرتے رہے. جب ایک شامی بزرگ کی باری آئی، وہ مائک پر جانے لگے. پہلے حضور تاج الشریعہ کے قدموں کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد میں مائک پر گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ آج میں نے ہندوستان کے عالم اختر رضا کو دیکھا تو مجھے بدر کا میدان یاد آ گیا کہ بدر کے میدان کے بارے میں نے پڑھا تھا. حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر کے اندر شامل ہوئے تھے. آج جب صدیوں کے بعد میں ان غلاموں کے غلام ایک عظیم ہستی حضور تاج الشریعہ کا جب میں نے دیدار کیا، جب یہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو بدر کے میدان میں جبریل امین کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں نا جب اللہ والوں کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا میں تمہیں خیار یعنی نیک لوگوں کی پہچان بتاؤں. صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا تھا اذا رہو ذکر اللہ، ان کی پہچان یہ ہے ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. میں بھی کہتا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا تو آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، چاہے کتنا بھی بڑا پاپی ہو، جب حضور تاج الشریعہ کو دیکھتا تھا تو برملا یہ کہتا تھا آج میں نے اللہ کے ولی کا دیدار کر لیا ہے. عزیزان مکرم، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مقام و رتبہ کی کس بلندی کے اوپر فائز تھے اس کا اندازہ تو ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، لیکن ان عظیم ہستیوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں جب ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں تو ان اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور تاج الشریعہ ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. مکرم آپ دیکھیں جو اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم ہوا کرتا ہے اس کے اندر ایک خصوصی وصف یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ تسلف فی الدین بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حق گوئی و بے باقی کا جذبہ اس کے اندر وافر مقدار کے اندر پایا جاتا ہے اور دین کی راہ کے اندر آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کو وہ برداشت کر جاتا ہے. شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کی حیات طیبہ کے اندر اس کے نقوش جگہ جگہ نظر آئیں گے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ اگر ایسا ہو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر جس کے سپورٹر ہوں، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے اگر میں نے اس کی گرفت کی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور اس کے کروڑوں سپورٹر جو ہے وہ مجھے نہ جانے کیا کیا کہیں گے. لیکن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کلمہ حق ادا کرنے کی باری آئی تو
یہ نہیں دیکھا یہ عام آدمی ہے یا خاص آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، برملا آپ نے حق کا اظہار کیا۔ خود حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، جب مجھے مناج القرآن کی طرف سے دعوت ملی، میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوا، لاہور کی طرف چلا، راستے کے اندر مجھے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے اس طاہر القادری کی کتاب دی گئی۔ جب میں نے کتاب کو پڑھا، اس کتاب کے اندر سنی، دیوبندی اور شیعہ سب کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے دفتر کے اندر جانا گوارا نہ کیا اور پھر اس سے ملنا گوارا نہ کیا، پھر ڈربن کی جامع مسجد کے اندر اس کو مناظرے کا چیلنج کیا اور وہ نکل کر کے بھاگا۔ اور حضور تاج الشریعہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، پہلے وہ سنی، دیوبندی، شیعہ ان سب کو ملا کر کے ایک کرتا تھا، اب یہود و نصارہ کو بھی اہل اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء کے اوپر واجب ہے کہ اس کی گمراہی بلکہ اس کے ارتداد کو عوام کے سامنے بیان کرے۔ آپ مجھے بتائیں، اتنی پابندی کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ میں کلمہ حق ادا کرنا، یہ کس کے اندر جذبہ پایا جائے گا؟ یہ وہی کام کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کا امام بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، عرس تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ۔ حضرات مکرم، آپ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ یہ پاکستان کی سرزمین پر جب عید میلاد کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی، پورا اسٹیج علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور مہمان خصوصی کے طور پر بغداد کے سجادہ نشین کو بھی بلایا گیا۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائے تو بغداد کے جو سجادہ نشین آئے تھے، وہاں کے جو سید آئے تھے، وہ ٹائی پہنے ہوئے تھے۔ اب کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے کہ ان کو ٹوکیں یا ان کو نکالنے کے لیے کہیں؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات جانتے تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان سے کہا جاتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اسٹیج پر پہنچے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بغداد شریف سے تشریف لائے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی بارگاہ سے آئے ہیں۔ آپ کی نظر کے اندر ایک ہی بات تھی، شریعت مطہرہ کا تحفظ ہونا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسٹیج پر جانے کے بعد میں ان کی ٹائی کو پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا، اسلام کے اندر ٹائی پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب اپنے دلائل کے ذریعے انہیں جب قائل کر لیا، انہوں نے اپنی ٹائی کو اتار لیا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ جو میں نے پہلے ٹائی نکالنے کے لیے کہا تھا وہ آپ کے نانا کی شریعت کا تحفظ کرنے کے لیے کہا تھا، اب جو ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہوں یہ نسبت رسول کے ادب کی بنیاد سے دے رہا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ نے نہ ادب کو ہاتھ سے جانے دیا، نہ شریعت کو ہاتھ سے جانے دیا، اور بتا دیا شریعت کو بھی بچایا جائے گا اور نسبت کا احترام بھی کیا جائے گا۔ اور ایک دو واقعہ نہیں، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، کیرلا کی سرزمین ہے، کیرلا کی سرزمین پر جب عالمی کانفرنس ہوئی، عرب کے بڑے بڑے شیوخ آئے، بڑے بڑے سجادہ نشین اور بڑے بڑے علماء آئے، سارا اسٹیج بھرا ہوا ہے۔ ان علماء کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہندوستان کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا عالم موجود ہے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسٹیج پہ تشریف لائے، سب لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہاں پہ جو موجود تھے ان میں سے ایک کا بیان ہے، جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بالکل دھلی دھلائی عربی کے اندر جب گفتگو کرنے لگے تو عرب کے جتنے بڑے بڑے شیخ تھے ان سب نے اپنی کرسیوں کا رخ موڑ کر کے حضور تاج الشریعہ کی طرف کر لیا۔ اب تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کے اندر اتنا بڑا عالم بھی موجود ہے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر کے ہوٹل میں تشریف لے گئے، عرب کے ان شیوخ نے حضور تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھا، ہوٹل میں ملنے کے لیے آپ سے پہنچے اور جانے کے بعد میں کہا، حضور ہم جو داڑھی یہاں پر کم رکھتے ہیں اس
کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیوبندی وہابی جو ہیں وہ بڑی داڑھی رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں مشابہت ہو جاتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا جواب سنیں، جب انہوں نے یہ کہا نا ہم لوگ لمبی داڑھی اس لیے نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ وہابی لمبی داڑھی رکھتے ہیں، حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا سنت کے اندر مشابہت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، سنت پر بہرحال عمل کیا جائے گا، مشابہت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب علماء نے سنا تو داد و تحسین کے نعروں سے پورا ہوٹل گونج اٹھا اور انہوں نے بتا دیا جو وارث علوم اعلیٰ حضرت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق گوئی بھی دیتا ہے اور تفقہ فی الدین کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، حضور تاج الشریعہ کی آپ زندگی تو دیکھیں، کیسے کیسے مشکل موڑ آئے۔ بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ انہوں نے مریدوں کے اندر یہ کہا، اپنوں میں یہ کہا۔ میں کہتا ہوں حضور تاج الشریعہ کے حج کی داستان پڑھ کر کے دیکھ لیں، جب حج کے لیے آپ گئے تھے اور وہاں کی CID نے آپ کو گرفتار کیا تھا اور عقیدے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا سعودی حکومت کے اندر جو ان کے مسلک کے خلاف بولتا ہے اسے غائب کر دیا جاتا ہے، جیل میں سڑا دیا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے توسل پر دلائل دیے، علم غیب پر دلائل دیے اور عقیدہ اہل سنت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا اور بتا دیا جس طرح حق بات ہندوستان اور بریلی شریف میں کہی جائے گی ویسے ہی حق بات مکہ مدینہ کی سرزمین پر بھی کہی جائے گی۔ اگر حق بات کہنے کے اندر جان چلی جائے تو جان کی پرواہ نہ کی جائے گی۔ آپ کو جب مدینہ منورہ نہیں جانے دیا اور جب ہندوستان لوٹا دیا گیا لیکن کلمہ حق کی برکت یہ ظاہر ہوئی، اگلے سال دعوت دے کر کے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات مکرم، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حق گوئی و بے باقی کے واقعات بے شمار ہیں۔ آپ دیکھتے چلیں کیسا کیسا موقع آیا۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں کہ جو بزرگوں نے فرمایا نا کہ جیسے دنیا کے اندر آخرت کے اندر جیسے پل صراط پہ چلنا مشکل ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے اس مشکل کو اس طرح آسان کر کے دکھایا کہ خدا پہ بھروسہ کرو، تمہارے لیے صراط مستقیم پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے آپ نے حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کی نظر میں ایک ہی بات تھی، شریعت کا تحفظ کرو، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ اور پھر آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا عالم تو یہ تھا۔ لوگ کہتے نا حالات بڑے خراب ہیں، یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں، حضور تاج الشریعہ نے بتایا اگر تم شریعت پہ عمل کرو گے نا حالات خود تمہارے موافق ہو جائیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب مصر کی سرزمین پر پڑھ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں پیر بننے کے بعد آپ جو ہے نیک بن گئے، آپ زمانہ طالب علمی سے نیک تھے۔ جب وہاں کے سالانہ پروگرام ہوتا تھا تو وہاں حکومت کی طرف سے ایک نمائندہ آتا تھا، سارے طلبہ سے وہ ہاتھ ملاتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جس سال پڑھ رہے تھے نمائندہ بن کر کے حکومت کی طرف سے ایک عورت آئی، اب وہ سب سے ہاتھ ملا رہی ہے، طلبہ ہاتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے بغل کے اندر مفتی محمد شمیم صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ہاتھ ملایا، لیکن حضور تاج الشریعہ کی جب باری آئی آپ نے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا۔ ایک غیر ملک کے اندر بندہ چلا جائے آدمی ڈرتا ہے، اگر میں نے حکومت کے نمائندے کو ناراض کیا مجھے مصر سے نکال دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے بتا دیا میرے آقا چاہیں گے وہی ہوگا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے والوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ جب وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے، مولانا شمیم صاحب نے بات کرنا چاہا، آپ نے بات کرنا گوارا نہ کیا، کہیں کافی دیر تک مناتے رہے، آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مولانا شمیم صاحب رو پڑے، کہا حضور آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ کہا میں جو تم سے ناراض ہوا ہوں نا اپنی ذات کے لیے نہیں ناراض ہوا ہوں، میں نہ اللہ کے رسول کی شریعت کے اوپر ناراض، شریعت کی وجہ سے ناراض ہوا ہوں، کیونکہ غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، تم نے وہ کام کیا ہے۔ کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے توبہ کی تب آپ نے بات کرنا گوارا کیا۔ بتاؤ زمانہ طالب علمی سے ان کے تقوی کا یہ عالم۔ اور میں نے ایک جب حضرت کا یہ واقعہ سنا نا مجھے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس یاد آئے۔ جب حضور تاج الشریعہ کی آنکھوں کا جب کچھ علاج چل رہا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا آنکھوں پہ پانی مت لگانا۔ جب نماز کا وقت آیا مریدوں نے کہا حضور تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو کیسے پڑھوں گا، وضو بنا
ہی کر کے نماز پڑھوں گا، بغیر وضو کے میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں تیمم نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کے لیے رخصت ہے، لیکن آپ نے رخصت پر عمل کرنا گوارا نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جب تکلیف ہوئی تو طبیب نے کہا تھا میں آنکھ کا علاج کرتا ہوں، آپ کو چند وقت کی نماز چھوڑنا پڑے گا، آنکھوں پہ پانی نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والی ذات کو اگر دیکھنا ہو تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو۔ جدہ کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ کا پاؤں سلپ ہوا، آپ کے پیٹھ کے اندر چوٹ آ گئی، کھڑے ہوتے تھے تو آہ نکل جاتی تھی۔ مریدوں نے کہا حضور بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے، کہا نماز پڑھوں گا تو کھڑے ہو کر کے پڑھوں گا۔ جب سنتیں پڑھنے کی باری آئی کہا حضور سنت تو بیٹھ کر کے پڑھ لیں، کہا فرض بھی کھڑے ہو کے پڑھوں گا، سنتیں ہو کر کے ادا کروں گا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں حالات ہی ایسے، ہم لوگ کیا کریں۔ ٹرین کے اندر اگر کوئی اجنبی عورت تمہارے پاس آ کر کے بیٹھ جائے تو تم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیسا راستہ پیدا کرتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے جب دیکھا یہ غیر محرم عورت میرے قریب والی سیٹ میں آ کر کے بیٹھ گئی، آپ نے مفتی عابد صاحب سے کہا ایک چادر کا پردہ بناؤ، میرے اور اس عورت کے درمیان لٹکا دو۔ جب مفتی عابد صاحب نے وہ پردہ درمیان میں لٹکا دیا، اس عورت کو شرم آ گئی، ٹی ٹی سے اس نے اپنی سیٹ چینج کروائی اور دوسری جگہ چلی گئی۔ میرے مرشد کے کردار نے بتا دیا اگر تم ٹرین میں بھی پرہیزگاری اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کا سامان پیدا فرما دے گا۔ یہ بہانے نہ بناؤ کہ حالات ہی ایسے ہیں، ہم لوگ کیا کریں، ان حالات میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ میرے مرشد نے بتایا حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں شریعت پہ عمل کرو نا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنی حیات طیبہ کے آخری سال کے اندر دلی کے اندر ایڈمٹ تھے، اور جب فجر کا وقت ہوا اور نماز کا وقت ہوا، کئی مرتبہ آپ نے وضو کروانے کے لیے لوگوں سے کہا، آپ کی علالت کی وجہ سے جب لوگوں نے توجہ نہ دی، حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آئیسو ہے، یہاں پر یہ تام جام ہے، اگر یہاں پہ کچھ کیا جائے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ آپ نے کوئی خیال نہ کیا، جتنا تام جام جو کچھ لگا تھا سب نکال کر کے الگ کروا دیا، اور پھر بعد میں جب وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے حضور تاج الشریعہ کھڑے ہوئے، تعجب ہوتا ہے جو بندہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اتنی تکلیف ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے۔ مجھے بزرگوں کی وہ بات یاد آئی، اللہ والوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کمزور تو بہت ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا ساری کمزوری دور ہو جاتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے 20 سال کا جوان نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند آپ کو جنہوں نے دیکھا وہ بھی بتائیں گے کہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان جب نقاہت کا دور تھا ہاتھ پکڑ کر کے لوگ لے کر کے چلتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو بغیر سہارے کے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب حضور تاج الشریعہ دلی کی آئی سی یو اپارٹمنٹ کے اندر جب کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، سامنے امریکہ کا ایک مریض لیٹا ہوا ہے اور گردے فیل ہو چکے ہیں، موت کا انتظار کر رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا اس کی سیوا کرو، اب یہ بچے گا نہیں۔ اس نے حضور تاج الشریعہ کو جب دیکھا اپنی ماں سے کہنے لگا اس بابا کو اپنے خدا سے کتنا پیار ہے، ان کو دیکھ کر کے مجھے بھی جینے کا سلیقہ پیدا ہو گیا ہے، اب میں ان کو دیکھتا رہوں گا یہ اپنے مالک کی کیسے عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اگر سچی نظر سے محبت سے اللہ والوں سے پیار کر لیا جائے نا، اللہ تعالیٰ امراض اور بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ آپ جا کر کے اس دلی ہاسپٹل میں معلوم کر سکتے ہیں وہ مریض جس کے گردے فیل ہوئے تھے اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی، حضور تاج الشریعہ جب بھی نماز پڑھتے وہ آپ کا دیدار کرتا، اور دیدار کرتے کرتے یوں اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور ٹھیک ہو کر کے اپنے ملک کی طرف پلٹ کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے بزرگوں کا سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ آدمی جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو مال سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح مال سے جوانی کے اندر بے نیاز تھے ویسے بڑھاپے میں بھی بے نیاز رہے، جیسے حق بات جوانی میں بیان کرتے تھے ویسے ہی بڑھاپے میں بھی بیان کرتے رہے۔ اسی لیے دبئی کے دورے پر حضور تاج الشریعہ جب تشریف لے گئے اور وہاں کا ارب و خرب پتی عبد الرزاق وہ مالدار آپ سے ملنے آیا، آپ نے اس لیے ملنے سے انکار کر دیا کہ تیری کمپنی
کے اندر وہابی نے تراویح سنایا ہے، میں تیرے گھر پہ آنا گوارا نہیں کرتا۔ اس نے جب کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو دیکھوں گا، آئندہ سال تمہاری کمپنی میں کوئی سنی تراویح سنا کے جائے گا، پھر میں تیرے گھر پہ آنا گوارا کروں گا۔ یہ نہیں دیکھا اربوں خربوں پتی ہے، یہ دیکھا کہ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ عزیزان مکرم، اپنے مرشد گرامی وقار کی پوری زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، قدم قدم کے اوپر آپ کو تقویٰ کے شاہکار نظر آئیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے آج کل مخالفین کہہ دیتے ہیں، وہ تو ایک پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ میں مریدوں کی ایک بھیڑ تھی۔ میں کہتا ہوں وہ خالی پیر صاحب نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے علماء کے سردار تھے، اپنے زمانے کے مفتیوں کے سردار تھے، اپنے زمانے کے مدرسین کے سردار تھے، اپنے زمانے کے اندر بڑے بڑے جو جید علماء کہلاتے تھے، وہ حضور تاج الشریعہ کے علم کا جو ہے وہ لوہا مانا کرتے تھے۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں فرمایا تھا، اختر رضا اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ جو دیوانوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہو اس کے بعد میں یہ تمہاری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور پھر حضور مفتی اعظم ہند نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، وارث علوم اعلی حضرت بن کر کے حضور تاج الشریعہ جب اس مسند افتاء کے اوپر بیٹھے، میں کہتا ہوں ایک دو نہیں، فتاوی تاج الشریعہ اٹھا کر کے دیکھ لے، سینکڑوں مثالیں نظر آئیں گی۔ علماء جہاں پہ لاجواب ہو جاتے تھے وہاں پہ میرے تاج الشریعہ کا فتویٰ کام آتا تھا۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جو سیمینار کی محفلیں سجا کرتی تھی فقی سیمینار کے نام سے، آپ دیکھ لے بریلی شریف کے اندر، دلی کے اندر، گجرات کی سرزمین پر، مبارک پور کے اندر کتنی مرتبہ ایسا ہوا۔ مسئلے پہ بحث چل رہی ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ بتاؤ ایک مہینہ پہلے سوالات دے دیے جاتے ہیں، سارے علماء ایک مہینہ تیاری کر کے آتے ہیں، 24 گھنٹہ بحث کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں تو کیا گنجائش رہ جائے۔ یہی بریلی شریف کی سرزمین ہے، سیمینار ہال کے اندر بحث چل رہی ہے بے کے بارے میں۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے بے باطل ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے بے فاسد ہے۔ جو کہتے ہیں بے باطل ہے وہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں بے فاسد ہے وہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیمینار ہال میں پہنچے، حضور مودی سے کبیر نے کہا حضرت ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں بے باطل ہے، وہ کہہ رہے ہیں بے فاسد ہے، دونوں فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہاں پر بے باطل ہے اور جو بے فاسد لکھا ہے وہ بے باطل کے معنی میں ہے۔ لوگوں نے کہا حضور اس کا حوالہ کیا ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے جب حوالہ دیا پورے حال کے اندر سبحان اللہ کی صدائیں گونج اٹھی اور یہ پتہ چل گیا اس دور کے اندر وارث علوم اعلی حضرت اگر کسی ذات کا نام ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک بحث چل رہی تھی سیمینار کے اندر، بحث یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی نماز پڑھے ایئرپورٹ پر، اگر کوئی نماز پڑھے اسٹیشن پر، اگر کوئی نماز پڑھے سڑک پر، وہاں پہ تصویریں لگی رہتی ہیں جاندار کی، اور جاندار کی تصویر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو ایئرپورٹ پہ نماز صحیح ہوگی یا مکروہ ہوگی؟ اسٹیشن پہ نماز صحیح ہوگی یا مکروہ ہوگی؟ کافی بحث چلتی رہی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضور تاج الشریعہ سیمینار ہال میں پہنچے، آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ اگر خشوع و خضوع کے ساتھ میں کوئی نماز پڑھے اور جہاں تک نظر جا کر کے رک جاتی ہے اس کے اندر جاندار کی تصویر نہیں ہے اور باہر جاندار کی تصویر ہے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ سارے علماء حیران رہ گئے کہ اس کا حوالہ کیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کہاں پہ لکھا ہے؟ کہا کہ جہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کو پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ نمازی کے مکان میں، مصلی کے مکان میں جاندار کی تصویر اگر ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہی تو حوالہ ہے۔ علماء نے کہا حضور یہ حوالہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا اگر تم مسجد میں نماز پڑھو گے پوری کی پوری مسجد نمازی کا مکان ہے، اگر گھر میں نماز پڑھو گے پورا کا پورا گھر نمازی کا مکان ہے، لیکن جب ایئرپورٹ پہ نماز پڑھو گے، اسٹیشن پہ نماز پڑھو گے تو پوری کی پوری جگہ نمازی کی جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے۔ جتنی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور نظر جا کر کے رک جاتی ہے اتنی جگہ مصلی کا مکان ہے، اور اتنی جگہ میں جب تصویر نہیں ہے آگے پیچھے کہیں پر بھی تصویر ہو تو نماز مکروہ نہ ہوگی۔ علماء نے جب سنا تو کہہ اٹھے ہم یہ روزانہ پڑھتے تھے لیکن ہماری توجہ ادھر نہ گئی، اس کی یہ توجہ کس کی جائے گی؟ اسی کی جائے گی جس کو بارگاہ اعلی حضرت سے فیضان علمی ملا ہو۔ میرے مرشد نے بتا دیا یہ وہ فیض کا دریا ہے جو بارگاہ اعلی حضرت سے نکل کر حضور حجت الاسلام مفتی اعظم ہند کے سینے سے ہوتا ہوا حضور تاج الشریعہ کے سینے
میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان مکرم، حضور تاج الشریعہ کے سیمیناروں کی رپورٹ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، فتویٰ تاج الشریعہ کے اندر کتنی جگہ میں حیران رہ گیا۔ ایک جگہ حضور تاج الشریعہ سے سوال کیا گیا، فتویٰ تاج الشریعہ میں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہے۔ لفظ اللہ کا ترجمہ تو خدا ہوتا نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ جب لکھنے پہ آئے نا، میں کیا بتاؤں، آپ اگر عالم ہیں اس کو پڑھ کر کے دیکھیں گے آپ کی روح جھوم جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تائید میں آپ نے علماء کے حوالے پیش کیے اور بتا دیا کہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، اور پھر دلائل کے انبال لگائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی حوالہ دیا اور حوالہ دے کر کے بتا دیا کہ واقعی لفظ اللہ کا ترجمہ خدا سے کرنا یہ درست ہے، اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں ہے۔ جب بندہ فتویٰ تاج الشریعہ پڑھتا ہے تب تاج الشریعہ اس کو سمجھ میں آتے ہیں، اور میں کہتا ہوں تب بھی نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم کی کیسی بلندیوں سے نوازا تھا، یہ تو اہل علم ہی سمجھ پائیں گے۔ حضرات مکرم، حضور تاج الشریعہ کی فقاہت کا عالم دیکھو۔ جب آپ کی بارگاہ کے اندر سیمینار کا وہ مسئلہ پیش کیا گیا، ایک آدمی پوسٹر لگا کے چلا جاتا ہے، دوسرا آدمی پھاڑ دیتا ہے، اب اس کی بے ادبی ہوتی ہے، لگانے والا گنہگار ہے یا پھاڑنے والا گنہگار ہے؟ علماء میں جب یہ بحث چھڑ گئی، مسئلہ حل نہ ہوا، حضور تاج الشریعہ نے الاشباح والنظائر کا جزیہ نکال کر کے بتایا۔ اس کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے جس نے پھاڑا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ جب جزیہ دیکھا تو علماء سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ حضرات مکرم، یہ میری اور آپ کی قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم مرشد ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات مکرم، آپ حضرات بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ابھی اس عظیم ہستی کے جانشین اور شہزادے ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کتنے لوگ تو حضور تاج الشریعہ یا پیر کامل سے مرید ہوئے ہوں گے، لیکن جو مرید نہیں ہوئے ہیں نا، ان کے لیے آج گولڈن چانس ہے کہ حضور قائد ملت کے مقدس ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے جب وہ مرید ہو جائیں گے تو اس کا سلسلہ کہاں جا کے جڑے گا؟ سرکار غوث پاک سے ہوتا ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جائے گا۔ حضرات مکرم، حضور قائد ملت کی ذات وہ ذات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضور قائد ملت کے والد محترم تو حضور تاج الشریعہ ہے، لیکن جب نسب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دادی کی طرف سے آپ کا سلسلہ حضور مفتی اعظم ہند تک پہنچتا ہے، پھر اعلیٰ حضرت تک پہنچتا ہے، اور دادا کی طرف سے آپ کا سلسلہ حضور حجت الاسلام تک پہنچتا ہے، پھر اعلیٰ حضرت تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا قرآن کی اس آیت کریمہ کی جب تفسیر لکھنا شروع کیا تو تفسیر کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، علامہ محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی فیض دیتا ہے، اس کی اولاد کی اولاد کو بھی فیض دیتا ہے، اولاد کی اولاد کو بھی فیض دیتا ہے، پورے خاندان کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر جن یتیموں کے باپ کا ذکر ہے ان کا سگا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، پر دادا نہیں ہے، بلکہ 8ویں یا 10ویں پشت کے اندر جو ان کا دادا تھا وہ نیک تھا، تو 8ویں اور 10ویں پشت کے اندر اگر کوئی دادا نیک ہو تو اللہ اسے اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جس کا باپ بھی حضور تاج الشریعہ ہو، اور جس کا دادا اور جس کا نانا حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند ہو، اور پھر اعلیٰ حضرت تک فیض پہنچے، اور پھر آگے جا کر کے آپ دیکھیں یہ سلسلہ کہاں سے کہاں چلا جائے، اس کے پاس میں کتنا فیضان ہوگا، وہ تو ابھی اپنی ماتوں کی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کیسی عظیم ہستی ہمارے درمیان تشریف لا رہی ہے۔ حضرات مکرم، آج جو ہے بہت ڈھونگی باباؤں کا دور چلا ہوا ہے، معلوم ہے لوگوں کا کیا حال ہو گیا، مارکیٹ میں جیسے سامان نقلی بکتا ہے ویسے مارکیٹ میں نقلی پیر بھی بہت آ گئے ہیں۔ پیر اگر اصلی ہوگا تو فیض ملے گا، پیر اگر اصلی نہیں ہوگا تو فیض نہیں ملے گا۔ اگر جس کی صحبت میں آپ آئے ہیں وہ اگر نیک ہے تو کتا بھی اگر ان کے ساتھ میں بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو آپ نے دامن پکڑا ہے اگر وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹا تو وہ بھی جہنم کا حقدار بن گیا ہے۔ تو اچھے پیر ہوتے ہیں وہی فیض دیا کرتے ہیں۔ اچھے پیر کی پہچان کیا ہے؟ اچھے پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے
پہلی بات تو یہ ہے سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم ہو، اپنے مسائل کتاب سے خود نکال سکتا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، درمیان سے منقطع نہ ہو۔ حضور قائد ملت کی ذات کو آپ دیکھ لے، چاروں شرطیں حضور قائد ملت کے اندر پورے طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اگر بات کریں عقیدہ اہل سنت کی تو میں تو کہتا ہوں عقیدہ اہل سنت اس دور کے اندر اگر پورے بر صغیر بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے تو وہ آستانہ رضویہ ہی سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ تو جب مرید کرتے ہیں تو پہلا جملہ ہی یہی کہلواتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہوں گا۔ آج کل کے پیر کیا کہتے ہیں؟ ان سے مرید ہو جاؤ نماز معاف کر دیں گے، ان سے مرید ہو جاؤ اس کے بعد میں گانا سننا بھی تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ کوئی چرس پی کر کے مجذوب بنا ہوا ہے، کوئی کڑے پہن کر کے بڑا پائے کا ولی بنا ہوا بیٹھا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر اگر آپ کو سچا پیر دیکھنا ہے تو ان نشانیوں کو اور ان شرائط کو دیکھو جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے۔ اگر دوسری شرط دیکھیں گے عالم ہونا، حضور قائد ملت کتنے بڑے عالم ہیں، میں زیادہ تفصیل نہ کر کے اتنا بتا دیتا ہوں، جس نے بخاری شریف حضور تاج الشریعہ سے پڑھی ہو، جس نے مسلم شریف حضور تاج الشریعہ سے پڑھی ہو، جس نے طحاوی شریف حضور تاج الشریعہ سے پڑھی ہو، جس نے الاشباح والنظائر حضور تاج الشریعہ سے پڑھی ہو، جس نے بے شمار فنون کی کتابیں رسم المفتی کو حضور تاج الشریعہ سے پڑھا ہو، اس کے علم کا کیا کہنا۔ عالم ہونے کی جو شرط ہے وہ بھی حضور قائد ملت کے اندر پورے طور پر پائی جاتی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کو بھی آپ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور سلسلہ تو الحمدللہ ایسا متصل ہے کہ جب پڑھو گے تو پڑھتے رہ جاؤ گے۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حضرات مکرم ایسا پیر ہمیں مل رہا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، جب خواجہ باقی باللہ جو دلی کی سرزمین پر بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں رات کے وقت میں کچھ مہمان آ گئے، روٹی پکانے والا تھا، اس کو جب حکم دیا اس نے روٹی پکا کے کھلایا تو آپ بہت خوش ہو گئے کہ رات کے اس سناٹے کے اندر میرے مہمانوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تم نے اس وقت بھی میرے مہمانوں کو کھانا بنا کے کھلایا، بتاؤ تم کو کیا چاہیے۔ اب وہ ان پڑھ تھا، اس کو سمجھ میں نہ آیا، اس نے کہا حضور جیسے آپ ہیں ویسا ہی مجھ کو بھی بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اور کچھ مانگ لے۔ اب وہ ضد پہ آ گیا، بولے جیسے آپ ہیں ویسا ہی مجھ کو بھی بنا دیجئے۔ اور جب اللہ والوں کے سامنے جب کوئی اصرار کر لے وہ دل نہیں توڑا کرتے۔ حضور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روٹی پکانے والے نان بائی کو اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگا کر کے جدا کیا تو اس کی کیفیت بدل گئی، اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اور وہ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ جب باہر نکلا تو پہچاننا مشکل ہو گیا یہ روٹی بنانے والا ہے یا خواجہ باقی باللہ ہے۔ آپ نے ایک ہی پل کے اندر اس کو ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا، لیکن اس کے اندر زیادہ طاقت برداشت کرنے کی نہیں تھی، تھوڑی دیر میں وہ انتقال کر گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں اگر ایک ان پڑھ آدمی چلا جائے اور اصرار کر لے سینے سے لگا کے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے جس ذات کو روزانہ پڑھایا ہو، عالم بنایا ہو، مفتی بنایا ہو، اور اپنے وصال کے پہلے سال کے اندر آپ نے انہیں راتوں کے اندر سینوں سے لگا کے نوازا ہو، اپنی جلوتوں اور خلوتوں کے اندر دعاؤں سے نوازا ہو، تو حضور قائد ملت جب حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ سے اتنا فیض لیے تو پھر اس کا جلوہ کیسا ہوگا، اس کو زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال سے 24 گھنٹہ پہلے مغرب کی اذان کے وقت میں نے حضور قائد ملت کو دیکھا تھا، اور پھر دوسرے دن جب جمعہ کے دن حضور تاج الشریعہ کا مغرب میں وصال ہوا تو دیکھنے والوں نے اس وقت حضور قائد ملت کو دیکھا تھا، تو سب کی زبان پر یہی بات تھی کہ جب دیکھا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور قائد ملت کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ حضرات مکرم ایسا گولڈن چانس آپ کو ملا ہے، ایسا عظیم سچا پیر آپ کے اس دیار کے اندر آیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں کنویں کے پاس میں، آج کنواں آپ کو سیراب کرنے چلا آیا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، جو لوگ آج تک مرید نہیں ہوئے ہیں کسی سچے پیر سے، وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے قادری غلامی کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے اس نسبت قادری کا فیضان کیا ہے؟ اس نسبت قادری کا فیضان یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا ہے، اور آپ نے فرمایا میں قیامت کے میدان کے اندر اس وقت تک اپنے قدموں کو نہیں ہٹاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ فرماتے میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا آپ کے مریدوں کو جہنم سے کیا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت قادری کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ نسبت قادری کسی بھی اچھے طریقے سے مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہی نسبت قادری اگر جانشین حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کے مل جائے تو سبحان اللہ، اس دور کے اندر یہ آپ کی زندگی کی معراج ہے۔ اس مقدس موقع کو آپ لوگ جو ہے ضائع نہ کریں، جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں یا کسی ڈھونگی بابا سے مرید ہو چکے ہیں دھوکے کے اندر، تو آج ہی اس بیعت کو توڑ کر کے آج سچے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے آپ مرید ہو جائیں۔ اور ڈھونگی بابا کیسے پتہ لگانا ہو تو یہ دیکھ لیں میں جس کا مرید بنا ہوں وہ شریعت پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے۔ آج تو مجھے پتہ چلا کہ احمد آباد اور گجرات کے اندر کئی ایسے لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں جنہیں پیر کہنا بھی درست نہیں ہے بلکہ وہ پیر بننے کے لائق بھی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی پیر بن کر کے بیٹھے ہیں۔ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، کڑے پہنے ہیں، 5 انگوٹیاں پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو چرس بھی پی رہے ہیں، اور کچھ لوگ عورتوں کو بے پردہ اپنے ساتھ میں بٹھا بھی رہے ہیں، عورتوں سے پاؤں بھی دبوا رہے ہیں۔ اگر ایسے کسی ڈھونگی کے چکر میں آپ گرفتار ہوئے ہیں تو آج ہی اس سے توبہ کر کے سچے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جائیں۔ حضرات مکرم، وقت چونکہ سمٹ گیا، ہماری جماعت کے عظیم خطیب بھی موجود ہیں، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے دیگر گوشوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بس ہمیں اس بات کی مسرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر جو کامل پیر تھا اس کامل پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہماری قسمت کے اندر لکھ دیا۔ ارے میں تو کہتا ہوں قیامت کے دن ایک عام جنتی مسلمان کا یہ عالم ہوگا۔ جنتی مسلمان حدیث پاک میں آتا ہے صف لگا کے کھڑے ہوں گے، ایک بندہ گزرے گا کہے گا کہ میں نے تم کو پانی پلایا تھا، میری سفارش کروا دو، تو اس کی شفاعت کروائیں گے، اسے جنت میں داخل کروائیں گے۔ جب ایک عام جنتی کا یہ عالم ہے تو جو حضور تاج الشریعہ یا حضور قائد ملت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے مرید ہوگا انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی کامیاب ہے، اور کل ان کے مقدس دامن سے لپٹ کر کے جنت میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنہ و فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔